دیوبند سے دو شخصیتیں مشہور و معروف شخصیت، جن میں ایک ہمارے بزرگوار مفتی راشد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دوسرے مفتی شوکت صاحب جو مدظلہم العالی جو دارالعلوم دیوبند کے درجات علیاء کے مدرس ہیں، ان حضرات کے ساتھ اور بھی ساتھی آئے اور آپ حضرات آئے۔ میں ادارے کی اور کمیٹی کی جانب سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حضرت مفتی صاحب کا اشارہ اور حکم ہے کہ چند لمحات کے لیے سرزمین آگرہ میں ایک معزز شخصیت ہمارے مفتی امیر الدین صاحب مدظلہم العالی جو وہاں بڑی کتابوں کے مدرس ہیں، درجات علیاء کے مدرس ہیں، اور ماشاءاللہ اس علاقے سے آپ کی بہترین نسبت ہے، چونکہ آپ رہنے والے اس علاقے کے ہیں۔ اپنے علاقے سے انسان تو کیا جانوروں کو بھی محبت ہوتی ہے، تو میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ چند لمحات وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مفتی امیر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل قدر سامعین، حضرات علماء کرام، مفتیان عظام، ہمارے درمیان بہت ہی معزز، محترم، لائق صد احترام شخصیات موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں مجھ جیسے کم علم شخص کا آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنا یہ ایک عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن بڑوں کا حکم ہوا ہے تو حکم کی تابع داری بھی ضروری ہے۔ اس لیے چند منٹ کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے دو چار باتیں عرض کروں گا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا سورہ نساء کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ امانت والوں تک پہنچا دو، حق والوں تک پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، جانبداری نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی باتوں کی نصیحت کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے، اس روئے زمین پر بسنے والے ہر انسان کو مخاطب کرتے ہوئے، چاہے وہ کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، کسی بھی تہذیب سے وابستہ ہو، غرضے کہ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ دیکھو لوگو، امانت والوں تک پہنچا دو۔ تمہارے ذمے جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ حقوق والوں تک پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر لفظ امانات استعمال فرمایا ہے۔ ایک امانت ہوتا ہے، ایک واحد کا لفظ ہے، اور ایک امانات بہت ساری امانتیں ہیں۔ ایک امانت وہ ہوتی ہے جو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی انسان کسی کے پاس روپیہ، پیسہ، زیور، قیمتی چیز رکھ دیتا ہے، وہ بھی ایک امانت ہوتی ہے۔
لیکن اس سے بڑھ کر کے ایک امانت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، وہ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی ہے اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کی ادائیگی یہ ہوگی، اس امانت کا حق ادا کرنا یہ ہوگا کہ ہم اپنی اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ اگر ہم نے اپنی اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں گزارا، اپنی مرضی کے مطابق گزارا، رب کی مرضی کے مطابق نہیں گزارا، تو ہم خیانت کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو جسم دیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جسم ہمیں اور آپ کو جہاں استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، جس طرح استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، بس ہم اپنے اس جسم کو اسی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کی ادائیگی یہ ہوگی، اور اس امانت کا حق ادا کرنا یہ ہوگا کہ ہم اپنی آنکھوں کا استعمال انہی چیزوں کو دیکھنے میں کریں جن چیزوں کو دیکھنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، اور اگر ہم نے خدا نخواستہ ان آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھا، غلط فوٹوؤں کو دیکھا، غلط ویڈیوز کو دیکھا، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم نے اس امانت میں خیانت کر دی۔ کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ پوچھے گا ہم نے یہ آنکھیں تم کو دی تھیں، اور ہم نے تمہیں بطور امانت دی تھی، اور امانت کا استعمال جو صاحب معاملہ ہوتا ہے جہاں اجازت دے گا بس وہیں استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اگر استعمال کریں گے تو خیانت کہلائے گی، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، اگر ہم نے ان ہاتھوں سے غلط چیزوں کو پکڑا، کسی شخص کے اوپر اپنے ان ہاتھوں کو اٹھا دیا، کسی پر ظلم کر دیا، تو یہ امانت میں خیانت ہو گئی۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو بولنے کے لیے زبان دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اگر ہم نے اپنی اس زبان سے غلط باتوں کو بولا، کسی کو گالی گلوچ کر دی، کسی کی چغلی کر دی، کسی کی غیبت کی، تو یہ ہم نے اللہ کی امانت میں خیانت کر دی۔ کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں صاحب اولاد ہیں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اولاد دی ہے، یہ اولاد اللہ کی امانت ہے۔ جو اصل بات مجھے کہنا تھی وہ یہ ہے کہ یہ اولاد اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کی ادائیگی یہ ہوگی کہ ہم اپنی اس اولاد کے حقوق ادا کرنے والے بنیں۔ جب کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے ذمے 3 حقوق عائد ہوتے ہیں، اور یہ حقوق العباد ہیں، اور حقوق العباد کے تعلق سے مراد جانتے ہیں، علماء بیٹھے پوچھ لیجئے گا کہ یہ اللہ کے حقوق نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، یہ بندوں کے حقوق ہیں جو جب تک معاف نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ صاحب حق خود معاف نہ کر دے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو جس کے یہاں بھی بچہ یا بچی پیدا ہوتی تو اس کے ذمے 3 حقوق عائد ہوتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہونے والے بچے یا بچی کا بہترین نام منتخب کرے، یہ پہلا حق ہے، بہترین نام منتخب کیا جائے۔ بہترین نام کسے کہتے ہیں؟ آج کل تو ہمارا رواج اور ایک ماحول اور معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ جو نیا ہونا چاہیے، جدت ہو جس کے اندر، ایسا نام تلاش کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کو تلاش کرنے کے چکر میں بعض مرتبہ الٹے سیدھے بھی نام رکھ لیتے ہیں۔ یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ نام کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جیسا پیارا اور خوبصورت نام ہوگا اس بچے پر اللہ تعالیٰ ویسے ہی اثرات مرتب کریں گے۔ تو بہترین نام وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ وہ نام پسند ہے جس میں عبدیت کے معنی ہو۔ اگر بیٹے کا نام رکھنا ہے تو عبد الرحمن، عبداللہ، عبد التواب، عبد البر، اس طریقے کے نام رکھے جائیں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور کسی کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، رحمت اور برکت اس کے ہاں آئی ہے، تو اس کا نام صحابیات کے نام پر رکھا جائے، ازواج مطہرات کے نام پر رکھا جائے، یہ نام اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔
تو جیسے نام ہوں گے ویسی اس کے اثرات ہوں گے۔ آپ غور کریں گے، سیرت پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ اور صحابیات کے نام بدل دیے۔ زمانے جاہلیت کے رکھے ہوئے نام تھے، ان کے معنی اور مطلب غلط تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ناموں کو تبدیل کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ ناموں کے اثرات ہوتے ہیں، جیسا خوبصورت نام ہوگا ویسی اس بچے کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے۔ دوسرا حق، ماں باپ کے ذمے دوسرا حق یہ ہوتا ہے کہ اپنے پیدا ہونے والے اس بچے کو یا بچی کو جب وہ سمجھدار ہو جائے، جب بولنے کے لائق ہو جائے، تو ان کو دینی تعلیم حاصل کرائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرائے۔ یہ دوسرا حق ہے، دوسرا فرض ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرانا، حلال اور حرام کی پہچان کرانا، دینی فرائض سے ان کو واقف کرنا، اسلامیات سے واقف کرانا، دینیات سے ان کو واقف کرانا، یہ ماں باپ کے ذمے دوسرا حق عائد ہوتا ہے۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو آپ یہ سمجھ لیے ہم امانت میں خیانت کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ میں اس سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا کی تعلیم نہ دلائیں، بے شک دنیا کی تعلیم دلائیے۔ آج وقت کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے کہ بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دلائیے، اور اچھی سے اچھی تعلیم دلائیے، لیکن پہلے ان کو صاحب ایمان بنا دیجئے، پہلے ان کو مسلمان بنا دیجئے، پہلے ان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرا دیجئے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور ہم نے دنیا کی بہترین تعلیم دلا دی، ڈاکٹر، انجینئر، سب کچھ بنا دیا، IAS IPS سب کچھ بنا دیا ان کو، لیکن اگر ان کو ہم نے دینی تعلیم نہیں دلائی ہے تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، کل یہ اولاد اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے گی اور اپنے ماں باپ کا دامن پکڑ لے گی اور یہ کہے گی، اللہ ہم جو دینی راستے سے بھٹک گئے تھے، اسلام سے بھٹک گئے تھے، ہم تیری نافرمانی کے اندر جو مبتلا ہوئے تھے، اس کا یہ قصور ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے ماں باپ کا قصور ہے جنہوں نے ہمیں غلط راستے پر ڈال دیا تھا۔ اس وقت ماں باپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور یہ حق اللہ معاف نہیں کرے گا۔ علماء بیٹھے، پوچھ لیجئے گا، یہ حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ نہیں ہے۔ روزہ نماز نہیں ہے کہ اللہ چاہے اپنے فضل سے معاف فرما دے، لیکن یہ حقوق العباد ہیں جن کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے حالات کا بھی تقاضا ہے، دینی فریضہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو بہترین تعلیم دلائیں۔ پہلے ان کو دینی تعلیم دلائیں، ایسے مدرسوں کے اندر بھیجیں، ایسے اسکولوں میں بھیجیں جہاں دینی تعلیم کا اچھا انتظام ہو، پھر ان کے ساتھ اعلیٰ تعلیم دلائیں، کوئی نہیں منع کرتا ہے۔ اور تیسرا حق یہ عائد ہوتا ہے، یہ فرض ہوتا ہے کہ جب بچے اور بچیاں جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو ان کا سنت طریقے پر نکاح کریں۔ یہ تیسرا فرض ہے۔ اس میں ہوگا کیا؟ جب ہم حق ادا کرنے والے بنیں گے، جب ماں باپ اپنی اولاد کا حقوق ادا کرنے والے بنیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے گا۔ جب ہم حق ادا کرنے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے گا کہ یہ اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار بنے گی، خدمت گزار بنے گی، اطاعت گزار بنے گی۔ اور جب ہم حق ادا کرنے والے نہیں بنیں گے اور امید اور توقع یہ رکھیں گے کہ ہماری اولاد جنید بغدادی بن جائے، جو ہم کہیں وہ کر گزرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ معاملہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ جب ماں باپ حقوق ادا کریں گے تو انشاءاللہ اولاد بھی اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والی بنے گی۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں تو تھوڑی دیر کے لیے ویسے ہی بیٹھ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم بھی کسی کی اولاد ہیں تو ہم میں بھی، ہمارے اوپر بھی یہ عائد ہے کہ ہم بھی جو ہے اللہ کی توفیق سے اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔